اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور تجزیہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم چودھری صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. چودھری صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, یہ جو 2 سالہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا جو سوشا چھوڑا جا رہا ہے تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں یا پھر ہم پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہماری ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے؟ نو پریسائزلی یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اگر اس کا جواب دیں, کیونکہ ایک تو پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو چوہدری صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں. چوہدری صاحب, مدیہ نے یہی سوال پوچھا کہ بھائی یہ جو شوشا چھوڑا گیا ہے تو ابھی اس کی کیا وجہ ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کا, اور کہاں سے آیا ہے یہ شوشا, کون لایا ہے یہ شوشا؟ جی یہ اٹ از ڈوئنگ دی راؤنڈ. اب سارے پریشان ہیں نا پاکستان کے ادارے جو ہیں ریاستی, کہ بھئی اگر یہ ملک نیچے کی طرف چلا جاتا گیا تو اس کا کوئی والی وارث تو بنے اور اس کو روکا جائے. یعنی بظاہر تو اچھی ان کی یعنی ارادیوں کے ساتھ یہ کرنے کا ہے, لیکن اس سے کئی اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. جب آپ آئین سے انحراف کریں گے, لمبے عرصے کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائیں گے تو عوام میں پہلے جو بے چینی آسمان کو چھو رہی ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ عوام کی نمائندگی اور ان کا بیچ میں شمولیت کے بغیر کوئی سسٹم اب لوگ قبول نہیں کریں. سر ویسے سیاستدان اقتدار میں آنے کے بعد تو عوام سے ویسے ہی ان کا فاصلہ کافی بڑھ جاتا ہے, تو وہ نمائندگی تو اس طرح سے ویسے بھی نہیں ہو پاتی. نمائندگی ہو پاتی ہے الیکشن سے چند مہینے پہلے, اس وقت سارے رابطے ہوتے ہیں, کھانے کھلائے جاتے ہیں, ووٹ کام بھی کیے جاتے ہیں. آپ کی عمروں میں اس طرح کی وہ کیا قنوطیت جو ہے نا, پیسمزم, وہ مناسب نہیں ہے. اللہ سے مجھے توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ بیٹر سینس ول پریویل. چودھری صاحب, اللہ سے توقع ہے, لوگوں کو توقع کوئی نہیں. وہ تو عمل ہوں لوگ کی کر سکتے ہیں, عمل ہوں. ابھی خواہشاں گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھرتا جی. ابھی ان کا کیا بنا, یہ تو کہتے تھے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, ہوا ہے کچھ 9 مہینے تو ہو گئے نا. اور اسی طرح یعنی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور جو جیت جائے اس کو حکومت بنانے دیں. اور اس وقت جو ہے ہر وہ کوشش کی جائے کہ اکانومی کسی طرح ہولڈنگ جاب تو ہو جائے نا, رک تو جائے نا نیچے کی طرف سفر. بالکل. تو چودھری صاحب, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی ڈیفالٹ کا خطرہ رک جائے گا؟ جی اس وقت ڈیفالٹ تو ابھی بھی یعنی ساگدار بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے خاکہ مدن, اللہ نہ کرے. نمبر 1. حکومت چاہے کسی کی بھی ہو. یعنی دوسری بات یہ ہے کہ جو یعنی ملکوں کا قرضہ ہے نا وہ پھر آگے ڈال دیتے ہیں. اتنی وہ گئی گزری ہوگی صورتحال پاکستان کی کہ بھئی سارے چھریاں اور کلاڑیاں لے کے سارے ملک آ جائیں گے, ہمارے پیسے نکالو. یہ ادھر جو پھڑ لو کا ماحول آپ نے بنایا نا اشفاق, ہم نے مل کے سب نے, میں ڈر گیا سر. تو یہ بند ہونا چاہیے. اور دیکھیں نا کوئی مطلب, یا تو میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ کوئی ایک چیز مجھے بتا دے کہ یہ بھی غلط یہ بھی غلط یہ بھی غلط, لیکن یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, وہ کوئی ایک کارنامہ ان کا بتائیں. یہ صحیح. اچھا چودھری صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں. ہم پچھلے کیونکہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب روز رہے ہیں, وہ ملاقاتیں بھی کریں, کبھی وہ یوٹیوبر سے کر رہے ہیں, کبھی وہ سینئر صحافیوں سے کر رہے ہیں, کبھی اپنے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کی ملاقاتوں کا روز یہ سلسلہ جاری ہے اور وہ روز کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ, نہیں وہ اچھی بات ہے لیکن پھر ایک اسٹیٹمنٹ بھی وہ دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی ہر 2 دن کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی پچھلی اسٹیٹمنٹ سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. تو ایسا آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بیان پہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ میں کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے والے سے بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایسا کا یہ کام نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں ایسا کو انوالو کر لیں, تو کسی ایک سٹانس پہ وہ کیوں نہیں رہ پا رہے؟ اس وقت تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو روز کوئی نہ کوئی نئی چیز بتائی جاتی ہے نا. اچھا. اب پہلے تو صدر صاحب مذاکرات کر رہے تھے, وہ کسی طرف نہیں لگے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لگ چکے ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ جو ابھی
شبر زیدی اور حفیظ شیخ اور رضا باکر اور باقیوں کو بلا کے کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ تیاری کریں اور اکانومی کو. اور چودھری صاحب میں تو آپ ہی کے شو میں سن رہی تھی کہ پہلے بھی رضا باکر اور جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کو بلا کے بہت بڑی غلطی کی, اکانومی کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی. نہیں, اب کہاں زیادتی کی, ابھی اشفاق نے کہا نہیں ہے, ڈاکٹر اشفاق صاحب نے جی شکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب 9 اپریل کو ڈالر اس ریٹ پر تھا, ایکسپورٹ یہاں تھی, ریمیٹنسز یہاں تھی, یعنی بڑے پیمانے پر جو آپ کے ملک میں انڈسٹری ہے وہ 12% پر گرو کر رہی تھی, جو اب مائنس میں آ چکی ہے. خدا غرق کرے ان لوگوں کو جو ملک بٹھا رہے ہیں, معاف کرنا. اور اب لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہیں, بے روزگاری یعنی ہر طرف, اور مہنگائی آسمان تک. یہ بند کرائیں آپ اشفاق صاحب, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. لٹرلی ٹھنڈے ہیں سر چولہے. اب تو واقعتاً اگر وہ بات کریں نا, فگر آف اسپیچ بھی نہیں ہے واقعتاً. ایک تو کمائی نہیں ہو رہی, اوپر سے جو ہے وہ گیس بھی گھر میں دستیاب نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ڈالر کے حوالے سے آج کل کافی مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی ایک تو انٹر بینک ریٹ ہوتا تھا, پھر ایک ہوتا تھا اوپن مارکیٹ کا, اس میں پہلے ڈفرنس ہوتا تھا $1 سے $3 کا. اب وہ تقریباً $10 سے $15 کا ڈفرنس وہ ہو گیا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اوپن مارکیٹ کے ساتھ ایک گرے مارکیٹ بھی آ گئی ہے جس کے الگ ہی ریٹ ہوتے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے افغانستان کو. یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ کون سے پلیئرز ہیں جو اس میں انوالو ہیں؟ مجھے بتایا نا کہ گورنمنٹ کہاں ہے اور ادارے کہاں ہیں. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں سر. اور ان کو پکڑیں اور جو نہیں کام کرے ان کو لٹکائیں. یہاں تو اب تو کھلی چھٹی آپ نے دے دی ہے, لوٹو پٹو اور کھاؤ پیو اور موج کرو. تماشا لگایا آپ نے, اور یہ مزید ذمہ دار ہے. بالکل سر. اچھا جو کچھ نہیں ہوتا نا میرے دے پا دیو. سر آئی اگری ود یو. یہ کراچی کی وجہ سے میں آپ پر ڈال دوں. اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب, ایک اور چیز, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو, کیونکہ اگر الیکشن وقت پر ہوں گے تو عمران خان کے سہولت کار جو سپورٹر ہیں وہ پھر کسی بھی ادارے میں نہیں رہیں گے. یہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جیسے پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے, صدر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, یعنی ان کی مدت پوری ہو جائے گی, تو پھر گلیاں سنجیاں ہو جائیں گے. پھر جو ووٹر بھاگ گئے سارے ملک سے, پیپلز پارٹی کا نام لینے کو تیار نہیں ہے, وہ سارے کے سارے ہمیں مل جائیں گے. یا چھوڑو یار. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ آئینی ادارے ہیں, اور آئینی ادارے تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں, ون وے اور دی انادر, ہے نا سر. آپ اللہ کر کے کوئی ان کو سمجھائے کہ بیٹھے. اور سر ہم سے تو ملتے نہیں, آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ سمجھائیں سر. نہیں, ہم تو سمجھائیں گے. اور یعنی ریکارڈ پر بھی کہتے, میں نے تو کل وہ آپ کے آئے ہوئے سے 2 ملک بوستان بھی اور وہ کاروباری بھی, فوریکس والے. ہاں, لیکن کیا کریں, بہت ہی تکلیف ہے, بہت ہی واقعی. اور یہ تکلیف دہ سچویشن اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہت سفر کر رہی ہے. ارے وہ ایک چیز پوچھ لینا کی وجہ سے بالکل پس گئے. وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو اطمینان کے حوالے سے سر جاننا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے آن گے تو پھر گل بنے گی, ایک ساتھ نہ آئے. انہوں نے آسٹریلیا جانا ہے. پھر بس اب پہلے تو کہتے تھے یہ جائیں اپنے استعفے دیں, گھروں پہ جائیں, ہم الیکشن کرا دیں گے. اب جو وہ 11 سیٹیں خالی ہوئی تھی, وہ خان صاحب نے ان کو جو ایسا مطلب جو چھکا مارا ہے, ہاں جی, سیاسی, اب ان کو بھی بھول گئے ہیں. اور اب یہ استعفے بھی کہتے نہ دیں اور نہ جاؤ لوٹ کر لوٹ آؤ, یا آؤ تو ساتھ آؤ, نہیں ایک ایک کر کے آؤ. نہیں وہ ایسی باتیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے اسمبلی میں بیٹھے تاکہ ہمارا جو حلوہ مانڈا نا وہ لگا رہے. ظاہر بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر اسمبلی میں آ کے کریں. بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار. اور دیکھیں کافی اچھا, ویسے باتوں کی اگر بات کی جائے نا تو ہمارے پالیٹیشینز کو ویسے باتیں بڑی آتی ہیں, مطلب روز ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. لیکن اب میرے خیال سے نا اب جب آنے والے الیکشن ہے نا تو ان تمام تر جیسے ہمارے جو وزیر خزانہ, یہ جو سابقہ اور جو موجودہ, ان سب کو نا ڈبیٹس ان کی کرانی چاہیے, اور ان سے پوچھا جائے کہ اچھا آپ نے کیا کیا تھا. جیسے امریکہ میں کافی فالو کرتے ہیں نا کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں یہ ہوتا ہے, تو پھر ان کو اپنی شیڈو کیبنٹس بھی شو کرنی چاہیے جو کہ ساتھ ساتھ کام کرتی ہے, اور بتائیں کہ ہمارے پاس یہ سولوشن ہے. ایک تو المیہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اتنا برا حال ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. بھائی اگر شیڈو کیبنٹ آپ کی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا. اسی طریقے سے جس طرح سے مدیہ نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ڈیبیٹ ہوں گی تو ایک دوسرے کے نظریات
जानने का मौका मिलेगा और पता चल सकेगा. ये तो क्या कि एक ने टीवी पे बयान दिया, फिर अगले ने टीवी पे बयान दिया, फिर एक ने बयान हमारा दिया, पता क्या होता है, हमारे जो जलसे भी होते हैं, जो हमारे इलेक्शन कैंपेन होती है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि हमने क्या किया और हम आगे क्या करेंगे. वो कहते हैं उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने लूट लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया. भाई अपना भी तो बताएं आपने क्या किया है. और हर जो पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. खैर क्योंकि मुल्क में जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है वो शदीद गैर मुस्तहकम है, जिसकी वजह से बार बार ये बात की जा रही थी, खाकमंद अल्लाह ना करे कभी भी ना करे हुकूमत चाहे किसी की भी हो कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, अल्लाह नहीं करेगा कभी ऐसा हो.